السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر بہار بورڈ کلاس 12 کے کلاس نمبر 6 لے کر آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے میر امن اور ان کی داستان باغ و بہار۔ باغ و بہار ایک داستان کی کتاب ہے، لیکن ہماری کتاب میں آپ کے نصاب میں داستان کتاب کے مختصر حصہ کو پڑھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ داستان ہے کیا، داستان کسے کہتے ہیں۔ اردو کے مشہور داستان نگاروں کے نام کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ قصہ گوئی کے سب سے پرانے صنف کے طور پر داستانوں کو واضح اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قصہ گوئی کے صنف میں سب سے پرانا صنف ہے وہ داستان، ناول، افسانہ سے بھی پرانا ہے ایک صنف ہے تو داستان۔ دنیا کا ہر زبان میں داستان لکھی گئی ہے۔ دنیا کا ہر بھاشا، ہر زبان میں داستان لکھی گئی ہے، چاہے ہندی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو یا دنیا کا کوئی بھی بھاشا ہو، سب بھاشا، سب زبان میں داستان لکھی گئی ہے۔ داستان میں ایک ساتھ متعدد قصے اس طرح شامل کیے جاتے ہیں، وہ الگ الگ سادانہ وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک باریک دھاگے سے اصل قصے ضرور ہوتے ہیں۔ داستان میں ایک ساتھ کئی کہانی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح داستان میں اصل قصے کے ساتھ وہ کہانی کو ملا دیا جاتا ہے کہ گویا کہ کہانی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ جس طرح آج کی سیریل کہانی میں دیکھتے ہوں گے، یہ کہانی کو کئی ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے، اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ داستان بھی ایک سیریل کی طرح ہوتا ہے۔ داستان کی ایک شناخت مافوق الفطری عنصر بھی ہوتی ہے۔ ملا وزیر کے شب روز اردو کی پہلی ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے 1632 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ ملا وزیر کی داستان اردو کے پہلی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس داستان کا نام ہے شب روز۔ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی میں جو مشہور داستان نگار گزرے ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ مہر افروز دلبر کی داستان ہے، ان کے مصنف ہے عیسوی خان۔ دوسرا معتصم مرصع، ان کے مصنف عطا حسین خان تحسین ہے۔ عجائب القصص، جن کا مصنف شاہ عالم ثانی ہے۔ ایسے داستان اہمیت کا حامل ہے۔ شمالی ہندوستان میں 18ویں صدی میں یہ مشہور داستان نگار گزرے ہیں۔ لیکن داستانوں کی اصل ترقی فورٹ ولیم کوریج سے ہوئی۔ آئیے فورٹ ولیم کوریج میں کتنے داستان شائع ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں باغ و بہار میر امن دہلی کے صنف ہے، آرائش محفل حیدر بخش حیدری کا ہے، ان جیسی داستان فورٹ ولیم کوریج کے اندر لکھی گئی ہے، جو بہترین بے مثال داستان ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں فورٹ ولیم کوریج سے باہر جو داستان لکھی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے انشاء اللہ خان انشاء کی کہانی، رانی کت کی کہانی جیسی مختصر داستان ہے۔ قصہ عجائب عظمت اللہ نیاز دہلوی، باغ و بہار نارائن جہاں، الف لیلہ منشی عبدالکریم، بستان خیار خواجہ احمد دہلوی قمر الدین عاقل، گلشن نوبہار محمد بخش محظور، فسانہ عجائب
مرزا راسب علی بیگ سرور، قصہ بہرام گور، میر فرخند علی، ہوش ربا، احمد حسین جا جیسے داستان فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی جا رہی تھی۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ سرسار جو داستان اور ناول کے درمیانی کڑی ہے۔ جیسے جیسے ترقی اور مغرب کا اثرات کا سلسلہ قائم ہوئی، داستانوں کا پیشکش تحریر کا چلن ختم ہو چکا ہے۔ اب تو گویا داستان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں میر امن دہلوی کی حالات زندگی۔ امن کی تفصیلی حالات معلوم نہیں، ان کے بارے میں کچھ مستند حالات معلوم ہیں، کچھ جانکاریاں ہیں جن میں ان کے اصل نام میر امن اور تخلص لطف تھا۔ میر امن کا اصل نام میر امن اور تخلص لطف رکھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخری حصے میں جو نام لکھتا ہے اسے کو تخلص کہتے ہیں۔ دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے۔ ان کے اجداد یعنی ان کے خاندان والوں مغل بادشاہوں کے رقاب میں رہے، یعنی ان کی خدمت میں رہے۔ ان کی خدمت کے صلے میں انہیں جاگیر بھی عطا ہوا، یعنی مغل بادشاہ کے خدمت میں رہے، نے ان کا وابستہ سے خوش ہو کر ان کے جاگیریں بھی عطا کی تھی۔ جب احمد شاہ ابدالی کے فوج دہلی میں داخل ہوئے تو میر امن کے گھر بھی رتنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دہلی میں داخل ہوئی تو اس وقت میر امن کے گھر بھی رتنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ میر امن کی جو جائیداد تھی، سورج مل جات نے ان کے جاگیریں ضبط کر لی۔ سورج مل جات نام کے ایک شخص تھے، انہوں نے میر امن کے جاگیر کو قبضہ کر لیا۔ میر امن دہلی چھوڑ کر نکل گئے اور کئی برسوں تک عظیم آباد میں مقیم رہے۔ آخر وہ دہلی چھوڑ دیے اور کئی برسوں تک عظیم آباد، جس کا نام آج نیا نام پٹنہ ہے، پٹنہ آ گئے اور کئی برسوں تک عظیم آباد یعنی پٹنہ میں ہی رہے۔ میر امن تلاش معاش کے لیے یعنی اپنے نوکری کی تلاش کے لیے، اپنے کام کی تلاش کے لیے کلکتہ آئے اور نواب دراور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر محمد قاسم خان کی تاریخ مقرر کیا۔ میر امن نے تلاش معاش کے سلسلے میں وہ کلکتہ آئے اور نواب دراور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں تاریخ مقرر کر دیا۔ 2 سال تک میر امن نے میر محمد قاسم خان کے تاریخ کے طور پر خدمات انجام دیے۔ میر امن نے 2 سال تک میر محمد قاسم کے تاریخ کے طور پر خدمات انجام دیے۔ منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے گلگت تک پہنچ گئے۔ گلگت تک پہنچے اور 4 مئی سن 1801 کو 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر فورٹ ولیم کالج کی ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا، ان کا نوکری ملا۔ منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے گلگت تک پہنچے اور 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی ڈپارٹمنٹ میں ان کا نوکری مل گئی۔ جون 1806 تک وہ کالج میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یعنی اپنی نوکری کرتے رہے۔ ان کی پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کے سبب 1806 میں انہیں کالج سے سب کو رخصت کر دیا گیا۔ 4 مئی 1801 سے لے کر جون 1806 تک وہ کالج میں اپنی خدمات
اپنے فرائض انجام دیتے رہے، لیکن کالج والوں نے جسمانی معذوری کے دیکھتے ہوئے ان کو آخر جون 1806 کو انہیں کالج سے سب کو دوش کر دیا، ان کو کالج سے ریٹائرمنٹ دے دیا۔ میر امن کی تعلیم کہاں تک تھی معلوم نہیں، ان کی اصل تعلیم کہاں تک تھی لوگوں کو یہ معلوم نہیں، لیکن یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے۔ میر امن نے ایک مشہور کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ گنج خوبی سے کیا۔ میر امن کی شہرت جس کتاب سے ہے، میر امن کی اصل شہرت جس کتاب سے ہوئی وہ باغ و بہار ہے۔ یہ کتاب 1801 میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن پہلے اس وقت نامچہ درویش تھا۔ 1802 میں اس کتاب پر نظر ثانی ہوئی، اس کتاب کو دیکھا گیا اور اس کا تاریخ نام درویش سے منتقل کر کے چینج کر کے تبدیل کر کے باغ و بہار کر دیا گیا۔ یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپخانے میں طبع ہوئی۔ یہ کتاب سب سے پہلے منظر عام پر آئی 1804 میں۔ فورٹ ولیم کالج میں بہت ساری کتاب لکھی گئی، لیکن سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ مشہور جن کی کتاب ہوئی میر امن کی کتاب باغ و بہار ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں باغ و بہار کی کہانی کے کچھ حصے کو دیکھتے ہیں۔ باغ و بہار میں کہانی بتایا گیا ہے، ایک چین کا بادشاہ تھا اور بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا، موت کے قریب تھا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ میں اب اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں، اور اس وقت بادشاہ کے جو بیٹا تھا، فرزند تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، آپ اس چین کا بادشاہ بن جائیے۔ جب میرے بیٹے بادشاہ بننے کے قابل ہو جائے، اس عمر تک پہنچ جائے تو آپ اس کو بادشاہ بنا دیجیے گا۔ یعنی بادشاہ کی نصیحت سننے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور چین کا بادشاہ اس کے بھائی بادشاہ کا بھائی بن جاتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتے آخر بادشاہ پرانے بادشاہ کے بیٹے یعنی ان کے بھتیجا سیانہ ہو جاتا ہے، اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بننے کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن ان کے چچا ان کو تخت دینا نہیں چاہتے ہیں، ان کو بادشاہ بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو چچا نے یہ پلاننگ بناتا ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے، لیکن بادشاہ ان کے چچا کے جو خاص نوکر تھے صادق سے مشورہ لیتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو صادق نے ان کو مشورہ دیتا ہے کہ ان کو کئی جنگل میں چھوڑ دیا جائے، اس طرح آپ کے اوپر قتل کا آروپ نہیں لگے گا۔ اسی طرح اس پلاننگ پر عمل کیا جاتا ہے اور شہزادے کو کہیں دور چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن شہزادے کے اب کے پرانے دوست ان کو ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ چلے جائیے جنوں کا بادشاہ مرغ صادق کے پاس، وہ آپ کے باپ کے جگری دوست ہیں۔ 39 میں بندر باقی ہے، جائیے ان سے طلب کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ آخر شہزادہ اور ایک اور شخص ان کے ساتھ ملک صادق یعنی جنوں کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جنوں کے بادشاہ کو ان سارے حالات کو بتایا جاتا ہے۔ جنوں کا بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا ایک شرط ہے، اگر اس کو
پورا کر دیا جائے تو میں اس کو ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ملک صادق جنوں کو بادشاہ ایک تصویر دیتا ہے اور کہتا ہے تصویر جن کی ہے اس کو کہیں سے بھی تلاش کر کے لائے اور میں آپ کو مدد کرنے کے لیے تصویر جو حسینہ ہے اس کی تلاش کر کے لے آتے ہو تو میں آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شہزادہ اس تصویر کو لے کر چلتا ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر گھومتے گھومتے آخر کئی سال گزر جاتا ہے۔ لگ بھگ 7 سال تک گھومتے گھومتے آخر ایک جگہ پہنچتا ہے ہندوستانی اندھے فقیر کے پاس۔ دیکھتا ہے کہ اندھے فقیر کو کوئی ایک نوالا 1 درہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو شہزادہ اس اندھے فقیر کو ایک اشرفی دیتا ہے۔ اندھا فقیر اس کو دعائیں دیتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے۔ جب اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک عالیشان بنگلے ہے لیکن اجڑا ہوا ہے بنگلہ ہے۔ آخر اس کے اندر جاتا ہے، جانے کے بعد اس حسینہ کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آخر وہ لڑکی کہتی ہے اے شخص، مجھ پر غلط نظر نہ ڈال۔ طرح کہانی بیان کی جاتی ہے۔ آنے کا ماجرا پوچھتا ہے، اے شہزادے تمہیں آنے کا کیا ماجرا ہے؟ تو شہزادے نے اس کو پورا کہانی بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ کہانی ہوتی ہے۔ اب آئیے اب ہم مختصر ترین سوالات کو دیکھتے ہیں جو اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا، اس کا مختصر ترین سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب، باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے۔ دوسرا سوال ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ جواب، باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے۔ سوال، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ جواب، باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ سوال، باغ و بہار کس کتاب کی ترجمہ ہے؟ جواب، باغ و بہار قصہ چار درویش کی ترجمہ ہے۔ سوال، باغ و بہار کے مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا جب باغ و بہار کو تیار کر دیے تھے؟ باغ و بہار کے مصنف کو 1802 میں فورٹ ولیم کالج کی طرف سے اس کتاب پر میر امن کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ باغ و بہار کا ساعت بتائیے۔ باغ و بہار کب تصنیف ہوئی؟ کب؟ باغ و بہار کی پرنٹ آؤٹ منظر عام کب آئی؟ یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپ خانے میں طبع ہوئی تھی۔ سوال، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا واقعات بیان کیا گیا ہے؟ جواب، باغ و بہار میں 4 درویشوں کا واقعات بیان کیا گیا ہے۔ سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتابیں ترجمہ کیا؟ جواب، جان گولڈکسٹ کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ سوال، اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، ہندوستان، چین جیسے ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، شہزادے کا والد ملک صادق سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، دوستی کا۔ سوال، شہزادے فقیر کو کتنے روپے دیتا ہے؟ جواب، شہزادہ فقیر کو
ایک اشرفی دیتا ہے۔ اور اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اندھے فقیر کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔